اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی زمین میں، اور ہم نے اس کو تعویل الاحادیث یعنی کہ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اتنے زیادہ جو ایکسپیرینسز ان کے ساتھ ہوئے تھے وہاں پر، جہاں وہ اپنی فیملی سے بھی دور تھے اور اکیلے تھے اور ایز اے سلیو کام کر رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے دیا، بہت کچھ سکھا دیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ، میجورٹی لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یعنی میجورٹی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ کو ٹرسٹ نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت ہی کوئی خراب واقعہ ہو گیا، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، جو اس نے کرنا ہے نا، جو اس نے آپ کو دینا ہے، جہاں اس نے آپ کو لے کر جانا ہے، جو در اس نے آپ کے لیے کھولنا ہے وہ کھول کر رہے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی پلاننگ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ مجھے ڈسپلن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ مجھے اسٹرانگ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ اتنا امپاورڈ نہ ہوتے، اتنی امپاورمنٹ ان کو نہ ملتی اگر وہ اتنے زیادہ لوگوں سے نہ ملتے، انہیں اکیلا رہنا ہی نہ آتا اگر وہ، کیونکہ دیکھیں آگے جا کے ان سے جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کام بھی لینے تھے، ان کو بادشاہ بنانا تھا، اوبویسلی پھر ان کے انڈر کتنے لوگوں نے کام کرنا تھا، تو ان کو لوگوں سے ڈیل کرنا ہی نہ آتا اگر وہ اپنے گھر میں کنفائنڈ رہتے۔ تو محبتوں کی قربانی تو دینی پڑی، یعنی رشتوں کی قربانی تو دینی پڑی، لیکن اس کے بدلے جو چیز مل گئی وہ بہت ویلیویبل تھی، انفیکٹ اس سے زیادہ ویلیویبل تھی، اور اس سے زیادہ سکسیس مل گئی جو ان کو وہاں مل رہی تھی کہ جو جہاں پر وہ پہلے تھے۔ تو لیکن اس سارے پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے ایزی نہیں بنایا، پینفل پروسیس تھا۔ یعنی کہ آپ کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرو کرانا ہوتا ہے نا، آپ کو جو ہے امپاور کرانا ہوتا ہے اور آگے بڑھانا ہوتا ہے زندگی میں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ پلیٹ میں ہی رکھ کے مل جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کے لیے بہت سی اسٹرگل کرنی پڑے گی، بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس سارے جرنی کو اور اس اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کو کہ وہ غالب ہے اور وہ اپنا جو بھی اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس کو ٹرسٹ کرنا ہوگا کہ یا اللہ I trust your plan, whatever you are doing to me, I know this is the best for me, this is the best for me۔ تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس نے سوچا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے نا کہ الٹیمیٹ پاور کس کے ہاتھ میں ہے۔ اصل جو پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی کوشش کرے گا لیکن پھر کیا ہوگا کہ وہ رزلٹ کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی کو سمجھے گا اور اسی کے سپورٹ سب کچھ کر دے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا وہ لوگ بہت خوش رہتے ہیں زندگی میں کہ جو اپنی تقدیر سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ دوز ہو ایکسیپٹ دا ڈکری آف اللہ، وہ جو مان لیتے ہیں کہ جو کچھ چیزیں ہیں جو ہم بدل نہیں سکتے، کچھ حالات ایسے ہوں گے زندگی میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انسان کو تو اللہ نے تخلیق ہی کبد میں کیا ہے۔ کبد کیا ہوتا ہے؟ مطلب مشکل میں، پریشانی میں، ابھی ایک پرابلم ختم ہوگی تو دوسری سٹارٹ ہو جائے گی، اور اسی فیز میں یہ دنیا میں رہے گا، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کوئی امتحان آئے گا۔ تو یہی ہے دنیا کی حقیقت، لیکن ایک انسان جو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ سفرنگ از انیویٹیبل، مطلب یہ سارا کچھ تو ہوگا، یہ جو بھی امتحان اللہ تعالیٰ نے لینے ہیں، کسی کو کسی فارم میں آزمایا جا رہا ہے، کس کو کس شیپ میں آزمایا جا رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ میری زندگی کے ساتھ ساتھ چلے گا، مگر اف یو فائنڈ میننگ ان یور سفرنگ، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے اور اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اور میں اس کو کس طرح پھر بھی بہترین طریقے سے گزار سکتی ہوں، یعنی اس وقت یا اس سچویشن کے ذریعے کیا پازیٹیو چیزیں نکال سکتی ہوں اپنے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یوزول جو آپ کی نارمل روٹین ہے یا جو بہت ہی زیادہ کیجول آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی جب دے دیتے ہیں تب آپ کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ اتنی نکھر کے سامنے نہیں آتی، لیکن جب آپ ٹفنس فیس کرتے ہیں اور آپ کسی ایسی سچویشن میں ڈالے جاتے ہیں جہاں پر آپ کی آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا کہ آپ اپنی
پوٹینشیلس کو فلی یوز کرو، تو وہاں پر آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. تو وی ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از پلاننگ. اور جو اللہ کہہ رہے ہیں نا میجورٹی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو بہت سی باتیں جو ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی نا، اس پہ بھی ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کو ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس چیز کی حکمت نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں ریزن نہیں سمجھ آ رہا، اللہ نے ایسے کیوں کیا یا کیا اس کا مقصد ہوگا. جو خدا کے کام ہے نا وہ خدا پہ چھوڑ دیں، اور آپ وہ کام کریں جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ سے مطلوب ہے اللہ کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنی قوت کو پہنچ گیا، اشدہ جو ہے وہ شدید سے نکلا ہے نا، شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اور شدید کس کو کہتے ہیں؟ ٹفنس کو کہتے ہیں. کوئی چیز بہت شدید ہے، ٹف ہے. اچھا، اشد جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ جو پیک آف ٹفنس ہے، جو پیک آف میچورٹی ہے، یعنی یہ وہ ایج بتائی جا رہی ہے جو کہ میچورٹی کی ایج ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان کا کوئی ایج تھی، یعنی ہی واز بٹوین 30 اینڈ 40 ایئرس. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایج اصل میں ہوتی ہے جب بندہ واقعی میچور ہو جاتا ہے. اور ہم 20s میں ہیں اگر کوئی اور جو ہے وہ چھوٹا ہے 30 ایئرس سے، تو وہ اگر اپنے آپ کو اس کو اپنے آپ سے میچورٹی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، یا میچورٹی وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیوں نہیں ابھی تک جو ہے اس طرح میرے اندر ڈیسیجن پاور آ گئی یا وہ سب، تو جو ہے نا ہی ہیز ٹو گو ایزی آن ہم سیلف. کیونکہ اصل جو ایج ہے، جو ایون دیکھیں نبوت بھی کسی کو ملی، جتنے بھی ہمارے نبی گزرے ہیں ان کو 40 ایئرس کی ایج میں یوزولی نبوت ملتی ہے. تو دیٹس دی ایج آف میچورٹی. تو یوسف علیہ السلام اب دیکھیں کہ جب وہ آئے تھے تو ہی واز 14 ایئرز اولڈ، اور پھر انہوں نے اتنا ٹائم وہاں پر گزارا ایز اے سلیو، وہاں کام کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کو علم دیا، حکمت دی، نبوت بھی دے دی، پروفٹ ہوڈ دیا. اور سوچیں پروفٹس کون ہوتے ہیں؟ دے آر دا بیسٹ پیپل. یعنی انسانوں میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے جو بہترین انسان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے پروفٹ ہوڈ دینے کے لیے، اور ان کو چوز کیا گیا. لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہی واز اے سلیو، وہ ایک غلام تھے. تو اللہ کے ہاں کسی کا سٹیٹس کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ کتنا اس کے اندر صبر ہے، کتنا اس کے اندر علم ہے، کتنا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے، اور جو ان کا اچھا اخلاق تھا جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی میچورٹی کی پیک کو پہنچ گیا، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تب ہم نے اس کو عطا کیا حکمن سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ وزڈم، یعنی کہ حکمت. یعنی وزڈم کیا ہوتا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح وقت پر کرنے کی جو آپ کو ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں وزڈم. کہ کس ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے، کس ٹائم پہ کیا فیصلہ لینا ہے، وہ ڈیسیژن میکنگ جو پاور ہے، تو اس کو کہتے ہیں حکمت. اور حکمن سے ایک اور مراد ہے نبوت، یعنی انہیں پروفٹ ہوڈ ملا اس ایج میں. اور وعلمن، اور علم دیا گیا. اور دیکھیں کہ اشدہ، یعنی یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں ایک بندہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی ہی از ویری اسٹیبل، ہی از ویری اسٹرانگ. ٹھیک ہے، اب ہی اس کے اندر یہ کیپیسٹی آ جاتی ہے نا کہ وہ حکمت کو، علم کو اپنے اندر فلی جذب کر سکتا ہے، اور پھر اس کو آگے بھی پاس آن کر سکتا ہے. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں المحسنین، محسنین کو. یعنی یوسف علیہ السلام وہ جو محسن کون ہوتا ہے؟ یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے نا، حسن سے نکلا ہے ہا سین نون. اور حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو کہتے ہیں. احسان بھی اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ احسان ایسی عبادت ہے کہ جب انسان ایسے عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ نہ ہو سکے تم سے، یعنی تم یہ امیجن نہیں کر پا رہے ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور ہر کام جو کر رہے ہو اس ٹائم پہ سوچو، تو یہ ویسی عبادت ہوگی کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے،
آپ یہ امیجن کر کے جب کوئی کام کریں گے تو وہ پھر احسان کے درجے پر ہوگا. واقعی پھر آپ ہر گناہ سے بھی بچیں گے. پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اور پھر ظاہر نیکیاں بھی انسان سے ہوں گی. تو محسن وہ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا مطلب کیا ہو گیا کہ حسن خوبصورتی، یعنی کہ اس کے اخلاق میں خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس کے کیریکٹر میں ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی ہوگی کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا. اس کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، کوئی اس کے خلاف چالیں بھی ایون چل رہا ہے، کوئی اس کو ٹونٹ کر رہا ہے، کوئی اس سے جیلس ہو رہا ہے، اگر جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کی جیلسی سے کیسے کوپ اپ کیا کہ نہ تو ان کو ان ریٹرن کچھ برا بھلا کہا یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اور نہ ہی یہاں پر وہ جتنے عرصے رہے ہیں کہیں نہیں آ رہا کہ وہ پھر فلاں سے بیٹھ کے اپنے قصے سنا رہا تھا فلاں کو، اس سے کمپلین اس نے کی، پھر یوسف اس کے پاس گیا اور اس نے اس کو بتایا کہ پتہ ہے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، چھوٹا سا تھا میں اور وہ مجھے بہانے سے لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا. کہیں نہیں آتا کہ he was complaining about what happened with him. کچھ بھی انہوں نے اس طرح سے واویلا نہیں مچایا. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹی سی کوئی بری چیز بھی ہو جاتی ہے نا، فار ایگزامپل وی ہیڈ اے بیڈ ڈے، کسی نے کوئی ہلکی سی کوئی بات کہہ دی یا کسی نے کچھ ہلکا سا ہمارے ساتھ غلط کر دیا، ہم اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں، اتنا حاوی کر لیتے ہیں، پھر جو سامنے آ رہا ہوتا ہے ہم اس سے ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں. پتہ ہے آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اور مطلب اس طرح سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اگر کوئی چیز پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے یا پچھلے سال بھی ہوئی ہوگی نا، ہم وہ بھی یاد رکھتے ہیں. مطلب وی ہولڈ گرجز ان our ہارٹس، ہم بھول نہیں پاتے. اور ہماری اس سے کیا ہوتا ہے، عادت بن جاتی ہے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بس اپنی مزری کا شکوہ کرنا، اپنی وہ بیان کرتے رہنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میری اپنی فیملی نے میری قدر نہیں کی، یا کچھ بھی جو باتیں ہوتی ہیں. تو یہ احسان نہیں ہوگا. پھر احسان کیا ہوگا جو یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا نا، فصبر جمیل واللہ المستعان، یعنی میں خوبصورت صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا اس کے لیے. اور ان کو نہیں، انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، ان سے شکوہ نہیں شروع کیا. اور آگے یہ بھی آئے گا، ہم پڑھیں گے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کا شکوہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرتا ہوں. یعنی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپلین ٹو اینی ون، کسی سے بھی میں یہ بات نہیں کروں گا کہ بھائی میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے زندگی میں، پتہ ہے زندگی اتنی خراب جا رہی ہے. چلو کبھی کبھار بندے کو ہیلپ لینے کے لیے، اور اپنا جو ہے when you feel like you cannot take it anymore and you want help، یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کسی سے مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ میں کیسے ریئیکٹ کروں، تو اس کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، once in a while you can do that. لیکن ہم ہر وقت جب بیٹھ کر یہی ایک باتیں لوگوں سے کریں گے، کمپلین کریں گے بہت زیادہ، اور اس غم کا شکوہ اللہ سے نہیں کریں گے اور اللہ سے نہیں وہ ساری باتیں شیئر کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے ہمارا ریاکشن بھی خراب ہوگا، پھر وہ حکمت اور علم کا ٹائم ہی نہیں بچتا. یعنی ہم بہت ساری حکمتوں اور علم سے تو اس لیے محروم رہ جاتے ہیں نا اپنی زندگی میں بھی. ہم اگر دیکھیں کیوں آج تک ہم اس طرح سے قرآن نہیں سیکھ سکے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ وزڈم ہی نہیں آتا. دعا بھی کر ہی لیتے ہیں ہم اور خواہش بھی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کا وزڈم ہمیں آتا ہی نہیں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ جو میں اجر دے رہا ہوں نا، یہ جو جزا مل رہی ہے، یہ حکمت کی، علم کی، یہ تو ہم محسنین کو دیتے ہیں. یعنی محسن وہ ہوگا کہ جو باقی پیٹی ایشوز سے اٹھ کر اپنے آپ کو علم کے لیے تھکائے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، اس کی خواہش اور اس کی جو فکریں ہیں اور اس کی جو سوچ ہے اور اس کا جو وقت ہے، تو وہ اس میں لگے گا کہ جو واقعی میں ایک چیز جو ہے اس کو فائدہ دے گی، جو اس کے لیے ویلیویبل ہے. ہر انسان اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے نا جس کو وہ ویلیویبل سمجھتا ہے. تو اگر آپ اس حکمت کو، اللہ کے دیے ہوئے علم کو، اللہ کے دین کے علم کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے، تو پھر یہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے نا؟ اور پھر ظاہر ہے جب ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوتا، حکمت نہیں ہوتی، تو کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے سے، ہمارے ریلیشن شپس کتنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ہم خود اپنے ہاتھوں سے ریلیشن شپس کو، اپنے کریئر کو، اپنی بہت سی اپرچونیٹیز زندگی میں جو مل رہی ہیں، ایون اپنی لائف کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم پر
اصل میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت انسان سے اس کا رب کرتا ہے، اور جب ہم یہی نہیں جانتے نا کہ ہمارا رب کیا چاہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کس طرح سے عمل کریں، کس طرح سے زندگی گزاریں، کس میں اپنا وقت لگائیں، ہم جب یہی نہیں کر پاتے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو محسن ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے غم کو پینا کس طرح سے ہے۔ لوگ تو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا مکنہ لیوسف فی الارض، یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی، تو زمین بھی جو ہے مٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، طرح طرح کی مٹی ہوتی ہے، بھات بھات کے لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی انسان بہت زیادہ اچھائی والا ہوتا ہے، کوئی بہت برائی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ججمنٹل ملیں گے، کچھ لوگ جو ہوں گے دے ول لو یو ایون اف یو آر رانگ، یعنی کہیں سے اگر آپ کی کوئی غلطی آ بھی جاتی ہے دے ول اوور لک دیٹ اینڈ یو فیل گڈ ود دیم، یہ جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ اچھا ٹائم آپ کا اسپینڈ ہوتا ہے، یو فیل کانفیڈنٹ انف۔ تو ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا آنا چاہیے، یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب آپ نے کس کی بات کو کتنی امپورٹنس دینی بھی ہے کہ نہیں دینی ہے، کتنا دل پر لینا ہے، کس طرح سے آپ کا ریاکشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ تو معاف کر پاتے ہیں نہ ہی ہم بھلا پاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم خود ہی کو ہارم کر رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کی زیادتی کا بوجھ ہے نا تو پھر دیکھنا آپ کی اپنی لائف ہی ایک بوجھ بن جائے گی آپ کے لیے، تو اس کو نکال دیں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں، بھلا دیں کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اور ان ریٹرن آپ کیا کریں، احسان کیا تھا کہ کوئی اگر غلط بھی کر رہا ہے نا آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہی رکھو۔ ہاں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے کوئی اگر آپ ہرٹ ہو جاتے ہو کسی سے تو پھر بہت زیادہ آپ کے نفس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ پھر بھی یو ہیو ٹو بی کائنڈ ٹو دیٹ پرسن، لیکن اس میں بھی خوش ہو جائے نا کہ اللہ آپ کو یہ اپرچونٹی دے رہا ہے، یعنی اس نے آپ کے اندر کچھ دیکھا ہے تو آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، یو کین اسٹل بی نائس ٹو دیم، یو کین اسٹل بی کائنڈ ٹو دیم، اور اللہ کی خاطر اس کے ساتھ پھر بھی اچھا معاملہ رکھیں۔ اب دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی جس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ دیکھا نا کہ وہ جب عزیز مصر کے گھر بھی گئے ہیں تو اس کے ساتھ بھی لائل ہیں، سنسیئر ہیں، جو وہ کام کہہ رہا ہے یہ کر رہے ہیں، کسی چیز پہ بہت زیادہ کمپلین نہیں کر رہے، یا بہت زیادہ وہ جو ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ موڈ بھی اگر خراب ہے نا، یا کہیں پین ہو رہا ہے، یا کہیں کوئی کسی نے کسی کے ساتھ کوئی برا ٹائم گزر گیا، یا کسی نے کچھ کہہ دیا، تو ہم پھر باقیوں پہ اس کا غصہ نکالتے ہیں، آج میرے سے کوئی بات نہ کرے، کیوں؟ بیکاز آئی ہیڈ اے بیڈ ڈے ٹوڈے، آئی ہیڈ اے ویری بیڈ موڈ، میرے ساتھ ورک پلیس پہ یہ ہو گیا تھا، جس لیے آج تو جو ہے میں نہ کھاؤں گی کسی کے ساتھ بیٹھ کے، نہ یہ کروں گی، نہ کسی سے بات کروں گی، اور بس ایک جو ہے ورڈکٹ دے دیتے ہیں، گھر میں سب کو بتا دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں۔ تو what are we actually doing? Are we محسن if we are doing such things? Learn to control yourself, learn to control your emotions. اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے تو ہم نے بھی ان یوسف علیہ السلام کی ان کیریکٹرسٹکس کو اگر اپنانا ہے تو ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اور دیکھیں پھر محسنین کو جزا کتنی خوبصورت مل گئی کہ آتیناہ حکما و علما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب آگے کیا ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا؟ اچھا یہ تو ٹائم گزر گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس سارے عرصے میں، میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں وہ جب بندے کا ویسے ہی جو ہوم سکنس ہوتی ہے نا بندے کو، وہ کافی زیادہ وہ کر دیتی ہے، ڈاؤن کر دیتی ہے، مینٹلی بھی وہ انسٹیبل ہوتا ہے، لیکن ان کو ایز اے سلیو جب کام کرنا پڑتا تھا، اور ظاہر ہے ایک غلام کو ٹریٹمنٹ کس طرح کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو عزیز مصر نے کہا، حکم دیا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، لیکن اگر یوزولی دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے اگلے کو، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈگنیفائڈ وے میں ہی آگے اپنی زندگی کو گزارا اور لوگوں کے حقوق ادا وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو محسن یہ ہوتا ہے نا کہ جو اگلے کو جو وہ جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ سے، وہ آپ اس سے بھی زیادہ دے دو،
اگلا حیران ہی رہ جائے کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور اس کو دیکھو ذرا، یہ پھر بھی میرے ساتھ اچھے سے پیش آتی ہے، یہ پھر بھی میرا خیال رکھتی ہے. تو یو آر ڈوئنگ اٹ آل فار اللہ تعالیٰ، یو آر ڈوئنگ اٹ آل ٹو سیک دا پلیجر آف اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو جو جزا بتا رہا ہے وہ دنیا کی بتا رہا ہے، وہ دنیا میں بھی دے دے گا آپ کو، اور آخرت کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ انسان کے لیے رکھا ہوتا ہے نا. اچھا آگے کیا ہے؟ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. وَرَاوَدَتْهُ اور اسے پھسلایا، التی وہ عورت جو، یعنی اس عورت نے اسے پھسلایا، ہوا فی بیتہا جو اس کے گھر میں تھی، عن نفسہ اپنے آپ کو روکنے سے، یعنی اپنے آپ کو قابو کرنے سے اس نے یوسف علیہ السلام کو روکا، یعنی بیسکلی شی واز سیڈیوسنگ ہم. وغلقت الابواب اور بند کر دیے دروازے. وقالت ہیت لک اور بولی آ جاؤ جلدی کرو. ہیت لک بیسکلی از اے کمانڈ، یہ ایک آرڈر ہوتا ہے کہ کم ہیئر فوراً آؤ، یعنی شی واز لیونگ ہیم ود نو ادر آپشن بٹ ٹو کم ٹو ہر. تو یہ کون عورت تھی؟ یہ عزیز مصر کی اپنی بیوی تھی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام مینشن نہیں کیے، یہ تو ہمیں کچھ پرانی کتابوں سے جو سٹوریز ملتی ہیں، نریشنز ملتی ہیں، ان سے جو ہیں علماء کا پھر کچھ قیاس ہوا کہ بیوی کا نام کیا تھا اور بھائیوں کا نام کیا تھا اور سارا کچھ. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نام مینشن نہیں کیے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ہم نے ناموں پہ جانے کے بجائے، یعنی اس کے پیچھے جب ہم پڑ جاتے ہیں کہ اچھا کیا نام تھا، تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ وہ لیسن سیکھو جو آپ کو دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس عورت نے اس کو پھسلایا. راودتہو جو ہے نا وہ را واو دال سے نکلا ہے، اور رود کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تلاش میں یا کوئی کام کرنے کے لیے بار بار اس جگہ کا چکر لگانا، ٹو واک اباؤٹ، ٹو کم اینڈ گو ان سرچ آف سم تھنگ، یعنی بار بار اس جگہ پہ کام کرنا یا اس جگہ کا چکر لگانا. فار ایگزامپل آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بہت ہی اسٹریسڈ آؤٹ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کی اپنی بہن ہے، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی اور نہ آپ کو جو ہے کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہو اپنا کوئی کام کرنے کے لیے کمرے میں، ٹھیک ہے، اور آپ ہلکا سا اس کو دیکھ آتے ہو، ٹھیک ہے. پھر آپ واپس آتے ہیں، پھر آپ اپنے بھائی کو بھیجتی ہیں کہ دیکھ کے آؤ ذرا، تم دیکھ کے آؤ، تمہیں کیا لگتا ہے. تو جو ہے وہ بار بار جو ایک چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں نا، بار بار جو ایک اسٹرگل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے کے لیے، کسی پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے، اس اسٹرگل کو کہتے ہیں رود، ٹھیک ہے. اور ارادہ بھی اسی سے نکلا ہے. ارادہ کیا ہوتا ہے؟ انٹینشن، یعنی جب انٹینشن ہوتی ہے تو پھر ہی آپ ایکٹ کرتے ہیں اور پھر ہی آپ اس کو جو ہے عمل میں لے کے آتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو راودت وہ پوری طرح سے سوچ چکی تھی، پلاننگ کر لی ہوئی تھی اس نے کہ میں نے کرنا کیا ہے اور کیسے ہے. یعنی ہم اگر یہ سوچیں نا کہ کیا اس کو نہیں فیل ہوا بینگ اے ویمن کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، کچھ شرم آئی ہو یا کچھ اس کو فیل ہوا ہو کہ غلط کام ہے. لیکن نہیں، یہاں جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا راودت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فل پلاننگ ہو چکی ہوئی تھی، اینڈ شی واز ویری فرم آن ہر ڈیسیژن کہ اس نے سیڈیوس کرنا ہے یوسف علیہ السلام کو. تو التی ہوا فی بیتہا اپنے ہی گھر میں. اب دیکھیں وہ گھر جو اتنے عرصے سے جو اب ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی، ایک شیلٹر بھی تھا، ہر چیز مل گئی تھی الحمدللہ، اب جو سیٹل ہونے کا جب ٹائم آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان ڈال دیا. یعنی بندہ ایک پرابلم سے نکلتا ہے تو دوسری پرابلم سامنے آ جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق اور مدد بھی بھیج دیتا ہے کہ اس بندے کو اس سچویشن میں کس طرح اس نے اسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی سکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ہوپ نہیں لوز کرنی چاہیے کہ میری تو زندگی میں بس پرابلمز ہی نہیں ختم ہو رہی. اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، یعنی کہ انہوں نے جب ان کو اپنے نفس کے اس میں پھانسنے کی کوشش کی کہ ان کو پھسلایا. پھسلانے کا مطلب کیا ہے کہ I want this so you should also want this.
یعنی میں یہ چاہ رہی ہوں، تو اب آپ کو بھی جو ہے نا اس بارے میں سوچنا چاہیے ذرا، یعنی اس طرف آؤ تو صحیح۔ اور دیکھیں راودت جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوس ایک اسٹرگل ہے، تو اس سے یہ بھی آپ لے لینا کہ فار ایگزامپل آپ نے اپنے فادر سے کوئی بات کرنی ہے کہ مجھے فلاں ایک چیز چاہیے، فار ایگزامپل مجھے وہ گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کرو گے کہ ڈائریکٹ جا کے بولو کہ مجھے وہ گاڑی لے کر دیں، نہیں، آپ پہلے دن کہو گے کہ واٹ، میرے فرینڈز ہیں وہ گاڑی پر آتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بھی کہ جو ہے دیکھو ان کو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں، تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیا سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی کوئی مطلب مجھے بھی ایک جو ہے انڈیپینڈنٹلی میں بھی آ جا سکوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سیکنڈ ڈے بات کرو کہ میں نے وہ گاڑی دیکھی تھی، وہ اتنے کی تھی، یا میرے دوست نے لے لی ہے، یا اس طرح کا کوئی مطلب آہستہ آہستہ کر کے ایک دن آئے گا کہ جب آپ پھر ڈائریکٹلی بھی اگر ان کو کہو گے تو وہ آلریڈی ان کا مائنڈ پریپیئر ہو چکا ہوگا کہ ہاں اس کو ضرورت بھی ہے اور اب لے دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے شروع میں کہا تو وہ ایک دم نہیں کہا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو آپ سوچیں کہ سبحان اللہ، قرآن میں یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے راودتہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ کتنا زیادہ مشکل تھا، وہ سچویشن کتنی مشکل تھی۔ اٹ واز ویری awkward فار him ٹو say نو، کیونکہ اب انہوں نے اس طرح کا جال بچھا لیا تھا نا اس نے، کہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے سیڈیوس کر کے اس طرف وہ لے کر آئی۔ اب سوچیں وہ ایک دم سے تو نہیں، وہ کتنے دنوں سے اس کے ایکشنز یا اس کے ایکسپریشنز، اس کے جیسچرز ایسے ہوں گے، سیڈکٹیو بیہیویئر ضرور ہوگا کہ جس سے ان کو ہوا ہو کہ یہ جب میں یہ کام کرنے کا کہوں تو یہ میرے طرف فوراً آ جائے۔ ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں اٹھ کے کھڑی ہو کے اس نے کہا ہوگا کہ چلو جی اب میرے ساتھ یہ کرو، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ سیڈیوس کیا ہوگا کہ پھر ایک دن جو ہے یہ میری خوبصورتی کے جال میں اتنا پھنس جائے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک مرد ہے، ایک آدمی ہے، تو وہ تو جو ہے اس کے اندر تو خواہش بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ وہ ڈیفینیٹلی اگری کہ یہ کام کرنے کے لیے، لیکن اور ساتھ ہی اس نے کیا کیا، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور بند کر دیے دروازے، یعنی کہ کوئی آپشن ہی نہ رہے کہ ان کے بھاگنے کا، کہ اگر ان کے دل میں آئے گا بھی نا پھر کہ وہ تو چلو خود ڈریس اپ ہوئی ہوگی، اپنے آپ کو اس نے سنوارا ہوگا، سجایا ہوگا اور سب کچھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وہ کوئی اس کے ذہن میں آ رہا تھا نا کہ کوئی آپشن اگر یہ نہ رہے کہ وہ میرے سے دور جانا چاہے یا بھاگنا چاہے اس ساری سچویشن سے، تو اس نے سارے دروازے پیچھے جو تھے جہاں سے وہ انٹر ہو کر آئے تھے وہ بند کر دیے کہ کوئی بھی ان کے لیے وے آؤٹ نہ بچے، اور یہ کام وہ کر بیٹھیں۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، and then she ordered him that come here, I am here for you, I am available for you۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، ان کا کیا ریاکشن تھا، قال معاذ اللہ، اس نے کہا اللہ کی پناہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر پتہ چلتا ہے ایمان کا لیول، یعنی جب گناہ سامنے ہوتا ہے تو انسان کے لیے اس کا نفس وہ گناہ کتنا خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے، پھر شیطان اس کو پمپ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ جو عورت تھی وہ بھی شیطان کی صورت میں ان کو بھڑکا رہی تھی اور ان کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اور دیکھیں آدمیوں کے لیے عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی انسان کے لیے بہت ہی خوبصورت بنا دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے، کس کی محبت، خواہشات کی محبت اور عورتوں کی محبت، یعنی کہ عورت جو ہوتی ہے نا اس کو اتنی پاور اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کہ شی کین سیڈیوس اے مین اینڈ شی ہیز دا پاور کہ وہ آدمی سے کچھ بھی چاہے وہ کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ ہوتی ہیں نا بیویاں بھی ہوتی ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ سے وہ کام بھی کروا لیتی ہیں کہ جو ان کی اپنی امیاں نہیں کبھی کرا سکی یا کوئی نہیں کرا سکا، کہ آہستہ آہستہ کر کے ابھی اسی دن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ پنڈی میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہسبینڈ کو آہستہ آہستہ 10 سال ان کو لگ گئے، 10 سال اپنے ہسبینڈ کو وہ کہتی رہیں سلولی کہ نہیں ہمیں گھر چینج کرنا چاہیے، ہمیں یہ ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک دم سے نہیں کہا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو پمپ کرتی رہی، اور فائنلی دے شفٹڈ ٹو اندر پلیس وچ واز بیٹر دین ویئر دے ور لیونگ بیفور۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عورت کو پاور دی ہوئی ہے کہ وہ کروا سکتی ہے کام جو وہ چاہ رہی ہوتی ہے مرد سے۔
تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ ایک عورت تھی، اور یوسف علیہ السلام ایون ہی واز اے پروفٹ، ہی واز اے مین، ہی ہیڈ فیلنگس، ہی ہیڈ ایموشنز، اور ان کا بھی نفس تھا. لیکن جب آدمی کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں نا، کہ ایک چوائس ہے گناہ کی، تو ایک اور چوائس بھی ہوتی ہے نا، اور وہ ہے اللہ کی بات ماننے کی. اور اس کی طرف انسان صرف اس صورت میں جائے گا جب اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی میں نافرمانی کر سکوں. There is no excuse to do sin. کوئی ایکسکیوز نہیں بچتا. اس کو پتہ ہوگا، اس کی آخرت پہ کنوکشن ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو اس کا کانسیکوینس مجھے بھگتنا پڑے گا. اور دیکھیں زنا کی تو جو سزا ہے وہ کیا ہے، کہ انسان کو دنیا میں بھی کوڑے مارے جائیں نا. یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی وہ سزا رکھ دی ہوئی ہے. تو زنا جو ہے، یا اور بھی چلیں کوئی بھی حرام کام ہوتا ہے، حرام کے کانسیکوینسز آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں. جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں یا اس طرح کوئی بھی حرام کاموں میں پڑے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ بے چین رکھتا ہے، اور ان کی زندگی میں ان پہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے، ہرڈل آ رہی ہوتی ہے، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اشارے دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہی پلٹ آؤ، ابھی ہی توبہ کر لو. اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ جو انسان حرام کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سزا رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا، ایمان ہونا، آخرت پر پختہ یقین ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کو اس ٹائم پر گناہ سے بچا لیتی ہیں. تو اس کے بعد تو کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہا نا، کہ کوئی لڑکی یہ سپوز کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، یا like I get this all the time کہ I cannot live without that person. مطلب he is very close to me, he is very important for me, I cannot live without him. اور اسی طرح سے ظاہر ہے وہ پھر کوئی بھی کام، اگر غلط کام بھی کوئی کرنے کا کہتا ہے، وہ اس کی طرف جو ہے نا دے آر سو نائیو، اور ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس طرح سے کسی کے اس میں آ رہی ہیں، کسی کی باتوں میں آ رہی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم گناہ کا بھی کوئی ایکسکیوز نکال لیتے ہیں کہ بس بہت مشکل تھا، بس ایسا ہو گیا تھا کہ اگلے نے مجھے فورس کر لیا تھا، اس وجہ سے میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سچویشن، اس سے بھی زیادہ مشکل سچویشن کسی پہ گزری ہوگی. یعنی اتنا آسان ہو گیا گناہ کرنا، کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازے سارے بند ہیں، کس نے بتانا ہے باہر، کس نے شکایت لگانی ہے عزیز مصر کو، جبکہ وہ اس کی اپنی بیوی یہ کام کرنے کا کہہ رہی ہے. اینڈ ہی واز اے ینگ مین، ہی واز اے ینگ بلڈ. لیکن معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا مالک، اس نے میرا رہنا سہنا بہت اچھا رکھا ہے. اور انہو ربی، ایک مطلب تو علماء کہتے ہیں اس کا یہ ہے کہ رب یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس نے جب مجھے اتنا رزق دیا، اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں دیں، تو میں کیسے اس کے خلاف جا سکتا ہوں، کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، کیونکہ رب کیئر ٹیکر کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جو عزیز مصر تھا، جس نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، جس نے ان کا خیال رکھا آج تک، ان کو کھلایا پلایا پہنایا، سب کچھ جو ان کو دیا، تو وہ ان کی خیانت کیسے کر سکتے تھے؟ یعنی ان کے جو بھی انہوں نے ان کو جو حکم دیا ہوا تھا، وہ کیسے اس کے خلاف جا سکتے تھے، اور کس طرح سے اسی کی بیوی کے ساتھ یہ کام کر سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح خیانت نہیں کر سکتا، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اور اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم بھلائی نہیں پاتے، فلاح نہیں پاتے. تو یہ ایک کانسیپٹ جب انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، تو یہی کانسیپٹ اس کو گناہ سے بچاتا ہے. اور وہ کیا؟ کہ ظالموں کا بھلا نہیں ہو سکتا. آج تو میں یہ کام کر لوں گا یا کر لوں گی یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، ایک گناہ ہی تو ہے، کون سا جو ہے میں ہر وقت یہ کام کرتی رہتی ہوں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، یا کوئی بھی تعویل ہم دے لیں گے نا، لیکن کل کو یہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا، کیونکہ ظالم فلاح نہیں پا سکتے. there is no success for sinners. ٹھیک ہے، اگر وہ توبہ نہ کریں،
یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو چکا ہے زندگی میں تو اب وہ یہ اس گلٹ میں ہمیشہ کے لیے نہ رہے کہ اگر میں نے توبہ بھی کر لی اور اصلاح بھی کر لی اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی پوری کوشش بھی کر لی تو بھی شاید میری معافی نہ ہو بیکاز مائی سن واز ٹو بگ اور میں نے بہت بڑی نافرمانی کر لی تھی. تو یہ بھی نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، وہ آپ کو معاف بھی کرنے پر قادر ہے. لیکن جب آپ کے سامنے اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، کوئی بھی فتنہ آپ کے سامنے آتا ہے then you have to say no. یعنی you have to learn to say no. یہاں یہ بھی بہت ضروری ہے سیکھنا کہ دیکھیں کہ ان کے لیے بہت واقعی آکورڈ ہو گیا تھا کہ اب وہ منع بھی کریں. اچھا اکثر لوگ اس لیے بھی گناہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگلا کیا سوچے گا، اگلا نہ ناراض ہو جائے، اگلا نہ ہرٹ ہو جائے کہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں نے اس کا خیال نہیں کیا، یا اس کو جو ہے he loved me so much and I didn't love him back. یہ سارے خیالات بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اس کی بیوی کہہ رہی ہے جس نے ہمیشہ سے ان کو اپنے گھر میں رکھا، جس کے احسانات تھے ان پر، پھر بھی انہوں نے نو کہا کیونکہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا میٹر کرتی ہے، اس کی ناراضگی میٹر کرتی ہے. انہیں پتہ تھا، he was a prophet, he knew it. اور ان سے ہمیں بھی لیسن ملے گا کہ اگر ہمارا ایمان بھی اسٹرانگ ہوگا تو we would also be able to say no. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب قیامت کے دن پوچھا جانا ہے، سوال ہونا ہے، تو یہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے آپ کو فورس کیا نا گناہ کی طرف، وہ آپ کو نہیں بچائیں گے آگ سے، وہ آپ کے بارے میں کنسرن بھی نہیں ہوں گے. اس ٹائم پہ صرف ایک انسان ہی ہوگا کہ جس کو اپنا جواب دینا ہوگا. تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے انسان کو کہ اب مجھے کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے، خود کو گناہوں سے بچانا ہے، خود کو اس دلدل سے نکالنا ہے. اگر آپ پھنس بھی چکے ہیں then you can come out of it. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بہت مشکل تھا، بٹ انہوں نے جو ہے نا he was firm on the path of Allah. He was firm on the path of Allah. اور جب اللہ سے مدد مانگ رہے تھے نا، دیکھیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. I seek refuge in him. مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ میری مدد کرے گا تو پھر مجھے کوئی بھی چیز فورس نہیں کر سکتی، کوئی شیطان میرے پہ حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی نیگیٹو فورس جو ہے وہ مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکتی اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ کی مدد بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کریں اور حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ گناہ سے بچنا، نیکی کو آسان کرنا صرف تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو ہی میرے سے یہ کام کرا سکتا ہے. اور دیکھیں کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو جب پروٹیکٹ کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنے نفس کو برائی سے روکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا سٹیٹس کتنا بلند ہو گیا. تو یہ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا نا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. تو میک اٹ ایزی فار یور سیلف بیکاز یو کین ڈو دس. آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ اللہ کی بات مان سکیں اور اللہ کے راستے پہ فرم ہو کر چل سکیں. کوئی بہت پیارا بھی آ کے کہہ دینا کہ یہ کام کر لو، آپ کو پتہ ہو وہ حرام کام ہے، آپ کو پتہ ہو اس سے اللہ ناراض ہوں گے، then don't do this. You have to say no. اور آپ کو اپنے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو داؤ پر نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے، ہونے دیں، کتنے دنوں تک رہ لے گا یا کتنے سالوں تک رہ لے گا، اور اگر رہ بھی لے گا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ فرق جو آپ کو پڑے گا وہ کیا اس سے زیادہ ہوگا کہ جو اللہ کی ناراضگی سے آپ کو پڑے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان سوچے، اور جو ہے اگر واقعی وہ بچنا چاہتا ہے نا، اگر کوئی انسان بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہتا ہے، مخلص ہونا چاہتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بس سنسیئر ہونا ہے، دعا مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا ایسے در کھولتا ہے انسان کے لیے کہ جو انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.